سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ حضرات کے سامنے فتنوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اسی سلسلہ میں ہم نے پچھلے جمعے بد نظری کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس جمعہ ایک خاص اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور اسی طرح باقی کتابوں کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ اہم مسئلہ آپ حضرات کے اکثر علم میں ہوگا کہ ایک ایسی ارض مقدسہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، اور جس سرزمین سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ توحید کو بلند کیا، اسی منبر و محراب کو استعمال کر کے اور اسی ارض مقدسہ کے اندر ایک ایسی جماعت جس کی حقانیت، جس کی للہیت اور جس کا اثر پوری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چکا ہے، اور جس کی محنت کی وجہ سے، جن کی کوششوں کی وجہ سے، جن حضرات کی فکر کی وجہ سے آج لاکھوں نہیں
کروڑوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، جن کو اللہ رب العزت نے سنت پر چلنے کی توفیق دی، جن کی محنت سے راتوں کو اٹھنے والے بنے، جن کی محنت سے راتوں کو رونے والے بنے، جن کی محنت سے اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے، ایسی جماعت کے متعلق لوگوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلائی گئی کہ جن کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، یہ کئی سوالات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں ایسی لہو باتوں کے اندر لوگوں کو مشغول کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی، آپ ذرا توجہ کریں۔ مکہ کے اندر ایک تاجر ہے جس کا نام نضر بن حارث ہے، اور وہ مختلف علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر جاتا ہے اور تجارت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے اندر دعوت کا آغاز کیا تو اپنی دعوت کی بنیاد ظاہری بات ہے اللہ کے قرآن کو بنایا۔ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو قرآن کو مانتے تو نہیں تھے، جو قرآن کو سننے کے لیے چھپ چھپ کر آتے تھے، جب قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے تو وہ بھی آ کر چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، اور اس قرآن کا اثر یہ ہوتا تھا، یہ قرآن ایسا 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 اثر کرنے والا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سخت دل آدمی اس کے دل کو بھی موم بنا کر نرم کر دیا۔ تو قرآن کے اثرات تھے، جو سنتا تھا اس پر اثر ہوتا تھا۔ اثر کیوں نہ ہو، کلام اللہ کا ہو، زبان رسول اللہ کی ہو، سننے والا جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن اس پر ضرور اثر کرتا تھا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے کہا او مکہ کے مشرکین و لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہے، قرآن میں حکم دیتا ہے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، اپنی جان کو قربان بھی کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس قرآن کے اندر ہیں۔ آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں لے کر آیا ہوں، وہ باقی ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آیا۔ یہ نعوذ باللہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کی قصے سناتا ہے، میں تمہیں اسفندیار اور ایسے ان پہلے رستم ان لوگوں کے قصے سناؤں گا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ظاہری بات ہے لوگ تو وہ بات سنیں گے جس میں عمل نہ کرنا پڑے، لوگ تو وہ بات سنیں گے جو کانوں کی عیاشی ہو، لوگ تو وہ بات سنیں گے جس میں ان کو کوئی تکلیف اور مشقت نہ برداشت کرنی ہو۔ ایسی چیزوں کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے قصہ کہانیوں کی طرف۔ اس نے قرآن سے روکنے کی کوشش کی، اور در منصور کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ظالم نے کیا کیا، وہ ایک باندی خرید کر لایا،
اور وہ باندی کیا تھی؟ وہ گانا گانے والی تھی، آواز اس کی بڑی اچھی تھی، اور اس ظالم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں باندی کا گانا سناؤں گا۔ لہٰذا وہ قرآن سے لوگوں کو غافل کر کے گانے کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات اتاری، فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو لوگوں کو ایسی گمراہ کرنے والی چیزوں کے اندر مشغول کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں بغیر علم کے، اور فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ اس قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا، اور ایسوں کو اللہ اپنے عذاب کے اندر پکڑے گا۔ اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث تلاوت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت حالات کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پہلے لوگوں کی اتنی پیروی کریں گے، شبرن شبرن و ذراعن بذراعن، فرمایا جس جگہ انہوں نے قدم رکھا وہاں یہ بھی قدم رکھیں گے، جیسے بالشت بالشت کے ساتھ قدم با قدم، یعنی اتنا زیادہ ان کے قریب ہو جائیں گے اور اتنی ان کی نقل اتاریں گے۔ حضور نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم، فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی بندے نے، گو ہوتی نا گو، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی گو کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب حضور سے پوچھا گیا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یہ پہلے والے لوگوں سے کون مراد ہے آپ کی؟ آیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن، پھر اس کے علاوہ اور کون مراد ہے؟ یہی یہود و نصارہ تو ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے قدم بہ قدم ان کی پیروی اور ان کے قدم کے اوپر قدم رکھ کر چلیں گے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات کے اندر فرمایا کہ ظہرت القینات والمعازف، فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے اندر، جس طرح میں نے کہا نضر ابن حارث کیا کرتا تھا، باندی لے کر آیا، گانا سناتی، تاکہ مقدسہ کو استعمال کر کے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن وادیوں کے اندر قرآن نازل ہوا، جن پہاڑوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، جس زمین کے اندر قرآن کی صدائیں لگی ہیں، جن علاقوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہے، جہاں مدینہ منورہ کی پاک زمین ہے، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک ہے، ایسی جگہ کے اوپر آج بھی ان کے پیروی اور ان دوسروں کی پیروی کرنے کے لیے، ان کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے، ان ظالموں کو خوش کرنے کے لیے، باطل کو خوش کرنے کے لیے آج بھی اس نضر ابن حارث کے پیروکاروں نے کیا کیا، لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے وہاں پر گانے بجانے کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو قیامت کی علامات میں سے قرار دیا ہے۔ فرمایا جب گانے بجانے والیوں کو عزت دی جائے گی، جب ان کو مقام دیا جائے گا، لیکن آپ کے علم کے اندر ہے اسی منبر کے اوپر اگر کوئی بندہ حق کی بات کرتا ہے تو یہ ظالم اس کو گریبان سے پکڑ کر جو ہے گھسیٹتے ہوئے مسجد سے جو ہے لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اس عالم کی لاش ہی ملتی ہے، دوبارہ وہ زندہ نہیں آتا ہے۔ یہ وہاں پر ہو رہا ہے جہاں پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ تو میرے بھائیو، حدیث کے اندر ایک روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ جب تم دیکھو گے کہ مکہ کے پیٹ کو چیر دیا جائے گا اور نہروں کی شکل کے اندر وہاں چیزیں جاری ہوں گی، نہروں کی شکل کے اندر تمہیں چیزیں نظر آئیں گی، اور وہاں کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سمجھ لو کہ اب جو ہے تمہارے سروں کے اوپر گویا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کا ڈنکا بجا دے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس روایت کی تشریح میں کہتے ہیں، فرمایا کہ عرصہ دراز تک، صدیوں تک یہ حدیث تو محدثین بیان کرتے ہیں
کہ مکہ کے پیٹ کو چیرا جائے گا، نہروں کی شکل کے اندر چیزیں ہوں گی، لیکن مفہوم کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ آج کوئی مکہ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں بنائی ہیں، اور ان سرنگوں کے اندر جو روڈوں کا ایک سلسلہ ہے وہ روڈیں نہروں کی شکل کے اندر ہیں۔ تو فرمایا حضور کی وہ پیشن گوئی آج اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا بکریاں چرانے والے چرواہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں کے اوپر فخر کیا کریں گے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی عمارت وہ کہاں پر ہے، اور اس سے بھی بڑی عمارت کہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے؟ وہ بھی انہی علاقوں، اسی عرب کے اندر تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بہقی نے اس کو ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اوپر یعنی قرب قیامت کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کو صاحب اقتدار اس سے جو ہے دین کے اعتبار سے دشواریاں پیش آئیں گی، اور صاحب اقتدار لوگوں سے جو ہے دین کے اعتبار سے دشواریاں پیش آئیں گی۔ آج وہاں پر کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا ہے، آج وہاں کی ممبر سے بات نہیں ہو سکتی ہے، حق بات آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حکمران ایسے ہوں گے کہ اگر آپ حق بات کریں گے تو وہ تم کو قتل کروا دیں گے، اور اگر تم حق بات نہیں کرو گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری علامات جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الفتن اور علامات ساعت کے اندر ذکر کیا، یہ ساری آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گانے بجانے اور اس ترتیب کو کتنی زیادہ اس کی مذمت ہے کہ آپ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کا تذکرہ اس انداز کے اندر فرمایا کہ انسانوں کے اندر کچھ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کو مبارکباد ہو۔ وہ کون سی لوگ ہیں؟ فرمایا طوبی لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا کہ ان آدمیوں کو مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ خیر کی چابی بناتا ہے اور شر کے لیے تالا بناتا ہے۔ وویل لعبد، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جعل اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو خیر کے لیے تو تالا بنے اور شر کے لیے چابی بنے۔ آج دیکھ لو وہاں کا حکمران آج خیر کے لیے تالا بند رہا ہے، شر کے لیے چابی بند رہا ہے۔ ایک طرف اعلان ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن کے داعی، پوری دنیا کے اندر توحید کا ڈنکا بجانے والے، پوری دنیا کے اندر رسالت کے پیغام کو عام کرنے والے، پوری دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو عام کرنے والے اپنا بستر، اپنا کھانا، اپنا وقت، ساری چیزیں اپنی لے کر گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، بر اعظم پھر رہے ہیں، ایک ایک کو پاس جا کر دستک دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف لا رہے ہیں، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کر رہے ہیں، اور وہاں کے ممبر سے آواز لگتی ہے کہ ان کی تو توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو کلمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کلمے کی تشریح وہ نہیں کرتے ہیں جیسے تشریح کرنی چاہیے۔ آؤ بتاؤ پھر تشریح کیسے ہوتی ہے؟ کلمہ تشریح ایسے ہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نام کس چیز کا، یہ آواز کیسے لگاتے ہیں؟ خالق اور کوئی نہیں ہے، مالک اور کوئی نہیں ہے، رازق اور کوئی نہیں ہے، قادر اور کوئی نہیں ہے، تمہارے اسباب کو مکمل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آسمانوں کو بلندیاں دیا، زمین کو پستی دی، ہواؤں کو چلنا سکھایا، دریاؤں کو بہنا سکھایا، آنکھوں کو دیکھنا سکھایا، کانوں کو سننا سکھایا، زبان کو بولنا سکھایا، ہاتھوں کو پکڑنا سکھایا، پاؤں کو چلنا سکھایا، دل کو دھڑکنا سکھایا، رگوں میں خون کو دوڑنا سکھایا، نظام جس کے قبضے میں، رات جس کے قبضے میں، دن جس کے قبضے
قبضے میں، ہوائیں جس کے قبضے میں، فرشتے جس کے قبضے میں، انسان جس کے قبضے میں، جنات جس کے قبضے میں، کوئی ہل نہیں سکتا، پتا اپنی جگہ سے ٹوٹ نہیں سکتا، انسان قدم اٹھا نہیں سکتا، آنکھ اس کے حکم کے بغیر دیکھ نہیں سکتی، پاؤں چل نہیں سکتا، نظام ہل نہیں سکتا، ساری کائنات کو اپنی مٹھی کے اندر لیا ہوا، کوئی چاہے جبرائیل کیوں نہ ہو، میکائیل کیوں نہ ہو، اسرافیل کیوں نہ ہو، اسرائیل کیوں نہ ہو، کوئی اس کے حکم کے بغیر پر مار نہیں سکتا، ساری کائنات کے نظام پر جس کا قبضہ ہے، جو خالق ہے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، حکم اس کا چلے گا، قادر ہے ہر چیز کے پیدا کرنے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ہواؤں کی حکم دے دے، ہوائیں اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ حکم دے دے چھری کاٹنا چھوڑ دے، وہ حکم دے دے آگ جلانا چھوڑ دے، وہ حکم دے دے زمین دسانا چھوڑ دے، وہ حکم دے دے کائنات کا نظام اپنی جگہ ایک جگہ کے اوپر لخت کے اوپر وہ منجمد ہو جائے۔ یہ توحید بیان کر رہے ہیں، یہ کریا کریا آواز لگا رہے ہیں، یہ ایک ایک کے کانوں تک آواز جا رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک کلمے کا مفہوم صحیح بیان نہیں کرتے، اور مفہوم کیسے بیان کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، ذہن کے اندر رکھ لو۔ آج سے کئی سال پہلے یوسف ندوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی دور حاضر کے فتنے اور اس کا علاج، اس کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ فتنے عالمگیر ہیں، فتنے گھر گھر تک پہنچے ہوئے ہیں، فتنے فرد فرد تک پہنچے ہوئے ہیں، فتنے ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، فتنوں نے ہر بندے کو جکڑا ہوا ہے، فتنے کے اندر عالم جاہل سب ہے، فتنے کے اندر امیر غریب سب ہے، مرد عورت سب مبتلا ہے۔ انہوں نے فتنے اتنے عام کر دیے کہ فتنوں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اب محنت بھی ایسی چاہیے تھی جو عالمگیر ہوتی، محنت بھی ایسی چاہیے تھی جو دروازے پر دستک دیتی، محنت بھی ایسی چاہیے تھی جو ایک ایک فرد تک پہنچتی، محنت بھی ایسی چاہیے تھی جو ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کے کان میں زبردستی آواز ڈالتی، محنت بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جو دنیا کے کونے کونے پر جاتی، ایک جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جو نہ دریا دیکھتی، نہ صحرا دیکھتی، نہ خشکی دیکھتی، نہ تری دیکھتی، نہ غریب دیکھتی، نہ امیر دیکھتی، نہ کچا گھر دیکھتی، نہ پکا گھر دیکھتی۔ لہٰذا اس جماعت ہونی چاہیے تھی، افراد ہونے چاہیے تھے، لوگ ہونے چاہیے تھے، حق کی بات پہنچانی چاہیے تھی۔ وہ کافرستان کیوں نہ ہو، وہ عربستان کیوں نہ ہو، وہ اسلامی ملک کیوں نہ ہو، وہ کافروں کا ملک کیوں نہ ہو، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کوئی اگر جماعت بنی، اللہ رب العزت نے اس کو جماعت بنائی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی محنت، ان کی فکر، ان کا جذبہ، ان کا غم، ان کی کڑن، ان کا راتوں کو رونا، ان کا غم اور درد یہ پھیلا اور پوری دنیا کے اندر ساتوں بر اعظموں تک گیا، کچے پکے گھر تک گیا، امیر اور غریب تک گیا، بادشاہ اور درباری تک گیا، سب تک دعوت پہنچی۔ یہ غم ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ زبانیں ان کی ہے، بات کسی اور کی ہے، منبر ان کا ہے، خطبہ کسی اور کا ہے، بات یہ کر رہے ہیں، پیچھے جو ہے ان کو ترکین کوئی اور کر رہا ہے۔ اس لیے چونکہ تکلیف ان کو تھی، اس وجہ سے ان کو استعمال کیا، تکلیف کسی اور کو تھی، زبانیں ان کی استعمال ہوئی ہیں، لہٰذا آپ نے، ہم نے کبھی نہ تو اس چیز سے گھبرائے ہیں اور نہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، اگر ان کا ممبر اس جماعت کی تردید کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، ہمارا ممبر اس بات کے اندر استعمال ہوگا، وہ اس کے باطل ہونے کو ثابت کریں گے، ہم اس کی حقانیت کو ثابت کریں گے، وہ مخالفت کریں گے، ہم ان کے حق میں بات کریں گے۔ اس لیے اگر وہ بات کرتے ہوئے وہ باطل قرار دیتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں تو ہم حق کا اقرار کرتے ہوئے اور حق کا اثبات کرتے ہوئے بھی نہیں شرمائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ پریشان ہونے والی بات ہے، بڑوں کو تکلیف ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس جماعت جس کو لوگ سمجھ لیتے سادہ سی بات ہے، لوگ سمجھتے صرف 6 نمبر ہیں، لوگ سمجھتے تھے تو بستر اٹھائے ہوئے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لو نتیجہ آپ کو نظر آ رہا نہیں آ رہا، نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہمارے اس وقت مسجد کے اندر بھی غیر ملک سے جو ہے یہ نوجوان آئے ہوئے ہیں،
جوانی کے اندر یہ اپنی جوانی تبلیغ کے اندر لگا رہے ہیں، کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہیں، زبان سمجھ نہیں آتی ہے لیکن کلمہ ایک ہے، دل جڑے ہوئے ہیں، زبانیں جو ہے نا آپس کے اندر اگرچہ ایک دوسری کی نہیں سمجھتے ہیں لیکن پتہ یہ ہے کہ ہم سب کی منزل ایک ہے اور ہم سب نے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے چلنا ہے۔ اعتراض کیا دوسرا اٹھایا، کہتے ہیں جی بدعت ہے۔ کیا بدعت ہے؟ کہتے ہیں جی چلہ 4 مہینے کہاں سے ثابت ہے، سروزہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں، آپ کے کسی مریض کو ٹی بی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 9 مہینے دوائی استعمال کرنی اور اس 9 مہینے کے اندر ایک دن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھو ڈاکٹر صاحب یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی پاگل نہ بنو، تمہارا علاج اسی کے اندر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ہے 7 دن کھانی ہے، یہ دوائی ہے اس کو جو ہے 4 مہینے استعمال کرنا ہے، اس دوائی کو 10 دن استعمال کرنا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی یہ سنت کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ بیوقوف آدمی، یہ تیرا علاج اس کے اندر ہے، علاج اس کے اندر ہے۔ اگر اس کو بدعت تب کہو جب انہوں نے کہا کہ یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے، بدعت تب کہو جب انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ بھائی یہ کہا یہ تمہارے لیے علاج ہے، کسی کو اللہ 3 دن میں صحت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ 10 میں دے دیتا ہے، کسی کو اللہ چلنے میں دے دیتا ہے، کسی کو اللہ 4 مہینے میں دے دیتا ہے، کسی کو اللہ سال کے اندر دے دیتا ہے۔ یہ تو ترتیب ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تو کہو گے 8 سال مدرسے والے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اعتراض تو پھر ہر جگہ ہوگا، یہ اعتراض صرف 3 دن چلہ 4 مہینے میں نہیں ہوگا، یہ اعتراض تو بہت سی جگہ پر ہوگا۔ اس لیے صرف اس بنیاد پر کہنا کہ بدعت پھیلا رہے ہیں، بدعت نہیں، اللہ کے بندے آؤ تو صحیح، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، زیادہ نہیں، 3 دن لگاؤ، صرف 3 دن لگاؤ، تمہیں بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی بتائیں گے، تمہیں بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو سنت کے خلاف بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتے اور تم ان پر بدعتی ہونے کا اعتراض کر رہے ہو۔ یہ تو سنت کے مطابق بیت الخلاء کے اندر کوشش کرتے ہیں، یہ تو سنت کے مطابق جوتا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو سنت کے مطابق سرما لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو سنت کے مطابق سر میں تیل لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور تم ان کو بدعتی ہونے کا جو اعتراض کر رہے ہو۔ تمہارے ان اعتراضوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تم نے ایک پاکیزہ ممبر اور پاکیزہ مقدس زمین کو استعمال کیا، لیکن استعمال کرنے والے انشاءاللہ جن کو خوش کر رہے ہیں نہ وہ خوش ہوں گے، نہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو اپنی پکڑ کے اندر لے کر آئے گا۔ لہٰذا کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، پتہ چلا کہ ان کو بھی تبلیغ والوں سے کوئی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کنہوں نے کیا، کنہوں نے کان بھرے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کون ہے وہاں پر مخالفت کرنے والے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہر ایک ممبر سے ان لوگوں کے خلاف بات کی گئی کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر امن کے داعی ہیں اور ان کو دہشت گرد کہا گیا، ان کو دہشت گرد، جن کی آج تک نہ کوئی چینل، جنہوں نے آج تک نہ کوئی اشتہار، نہ پوسٹر، نہ کوئی سیاسی بیان، نہ جو ہے کوئی بینر، نہ کسی قسم کا کوئی اعلان، ان کو جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کے اعتراضات ان کے اپنے منہ کے اوپر پڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت قبول فرما چکے ہیں، یہ قبول ہو چکا ہے۔ ان کے کہنے انکار سے یا ان کی نفرت انگیز باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہاں یہ ایک فرق پڑے گا کہ اللہ رب العزت اس کام کو پہلے سے 10 گنا اور زیادہ فرما دے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ بار بار جو جماعت کے ہمارے ساتھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک نکلیں گے نہیں کام سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک تکلیف اٹھائیں گے نہیں، جب تک کڑوی کسیلی سہیں گے نہیں، جب تک سردی گرمی برداشت نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کام کی حقانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جب تک نہیں نکل سکتے ہیں کم از کم دلوں کے اندر محبت ضرور رکھو،
ان کا احترام ضرور رکھو، ان کا اکرام ضرور رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ آپ کی قبر کی فکر کر رہے ہیں۔ کتنے آپ میں سے ایسی ہیں جو رات کو سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور آپ کے لیے کوئی بندہ مسجد کے اندر رو رہا ہوتا ہے، آپ گھروں کے اندر سوئے ہوتے ہیں، اور یہ جماعت والے راتوں کو اٹھ کر یہ ایک ایک کا نام لے کر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم باپ بھی بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے، ماں بھی اولاد کے لیے آج نہیں روتی ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے۔ لیکن یہ ایک آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو سب کچھ اپنا لگا کر لیکن راتوں کو پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں، تو ان علاقے، اس بستی، اس شہر، اس گاؤں والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہی غم اور درد ہے جو 14 صدیاں پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کو مسجد نبی، رات کا اندھیرا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا تھا کہ بعض اوقات تو ہاتھ لگا کر یہ محسوس کرنا پڑتا کہ حضور کی کہیں روح تو پرواز نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم یہ وہی غم اور درد ہے، یہ وہی رونا ہے جو آج بھی جو ہے یہ لوگ اور اس غم اور درد کو لیے ہوئے ہیں۔ تبھی تو میرے بھائیوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق، محبت، احترام، اکرام نصیب فرمائے اور اپنی دین کی محنت کے لیے دیر و دور کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔